بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو آج حکمت نمبر 6 سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ کل ہم نے الحکم العطائیہ کی جو پہلی 5 حکمتیں ہیں ان کو پڑھا، ترجمہ بھی کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ میں سے بہت سارے احباب کے سوالات بھی آئے اور پھر ماشاءاللہ ہمارے انڈیا سے ہمارے ساتھ ایک دوست شریک ہیں، انہوں نے بڑی اچھی حکمت نمبر 1 کی تلخیص کر کے بھیجی اور وہ اس پہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس میں برکت نصیب فرمائے۔ تو آج حکمت نمبر 6 ہے اور ابھی ہم اس کو پڑھیں گے۔ لا یکن تأخر حمد العطاء مع الالحاء فی الدعاء موجبا لیأسک فهو ضمن لك الاجابة فيما يختاره لك لا فيما تختار لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد۔ یہ اس حکمت کی عبارت ہے جسے ہم ایک دفعہ پھر لا یکن تأخر حمد العطاء مع الالحاء فی الدعاء موجبا لیأسک فهو ضمن لك الاجابة فيما يختاره لك لا فيما تختار انت لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری فرماتے ہیں، اے مرید اور اے سالک راہ شریعت و طریقت، لا یکن تأخر حمد العطاء، کہ الحاح کا مطلب ہوتا ہے اصرار کرنا، یعنی تو دعا پر اصرار کرتا رہے، کچھ مانگتا رہے، لیکن اللہ کی طرف سے عطا اور مدد پہنچنے میں تاخیر ہو جائے تو یہ چیز موجباً لیأسک تیری مایوسی کا سبب نہیں بننی چاہیے۔ یعنی اگر دعا میں اصرار کے باوجود عطا پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ تیری مایوسی کے موجب نہ ہو، کیونکہ فہو ضامن لک الاجابۃ، کیونکہ اللہ نے تجھے اجابت کی گارنٹی دی ہے، لیکن کیسے دی ہے؟ فیما یختارہ لک، کہ وہ تیرے لیے اختیار کرے گا کہ تجھے کیا دینا ہے۔ لا فیما تختار لنفسک، یہ نہیں ہے کہ تو خود اپنے لیے اختیار کرے گا کہ میں نے یہ لینا ہے، میں نے یہ لینا۔ تیرا کام ہے دعا کرنا، اور تیرے لیے کیا بہتر ہے اس کا اختیار کرنا، یہ تیرے رب کا کام ہے۔ وفی الوقت یرید، اور اللہ نے ضمانت تجھے اجابت اور قبولیت کی دی ہے ایسے وقت میں جسے وہ چاہتا ہے، نہ کہ ایسے وقت میں جسے تو چاہتا ہے۔ یعنی قبولیت کے وقت کا ارادہ بھی اللہ کا ہے، اور قبولیت میں کیا تیرے لیے اختیار کرنا ہے اور کیا تجھے عطا کرنا ہے یہ بھی تیرا رب بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا اگر دعا میں اصرار کے باوجود عطا کی تاخیر ہوتی ہے تو اس سے تو مایوس نہ ہو، بلکہ یقین رکھ کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کب مجھے عطا کرنا ہے اور کتنا مجھے عطا کرنا ہے۔ تو یہ بالکل آسان اس کا ترجمہ ہے اور اس کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے، اے میرے حبیب، آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان کے قریب ہوں اور میں ان کی دعا سنتا بھی ہوں جب یہ مجھ سے مانگتے ہیں، بس انہیں چاہیے کہ یہ مجھ سے مانگیں اور میں انہیں عطا کروں۔ تو اللہ نے اجابت کی گارنٹی عطا فرمائی ہے، ضمانت عطا فرمائی ہے کہ تم مانگو میں عطا کروں گا۔ تو بعض لوگ اس معاملے میں بے صبری کا شکار ہو جاتے ہیں اور دعا کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ادھر ہم مانگیں اور فوراً ہماری مرضی کے مطابق ہماری دعا قبول ہو۔ تو اس حکمت میں ایک سالک اور ایک عبد کی تربیت کی گئی ہے کہ مانگنا تیرا کام ہے، لیکن ساتھ ساتھ آداب دعا کا خیال رکھنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ دعا کے آداب میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، جن میں سے پہلی چیز ہے، بلکہ یہاں پہ اگر تھوڑا سا اشارہ اس طرف بھی کر دیں کہ اس حکمت کا اس سے پہلی حکمت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیا ہے
کیونکہ اس سے پہلے جو حکمت ہم نے پڑھی ہے وہ یہ تھی کہ تو کوشش کر اس چیز کی جو تجھ سے طلب کی گئی ہے، نہ کہ تو پریشانی کر کہ جس چیز کی اللہ نے تجھے ضمانت دی ہے تو اس کے لیے ہلکان نہ ہو، اپنے آپ کو نہ تھکا۔ رزق کی اللہ نے تجھے ضمانت دی ہے، عطا کی اللہ نے تجھے ضمانت دی ہے، تو جو چیز تجھ سے طلب کی گئی ہے اس میں کوشش کر، اور وہ ہے عمل صالح۔ تو یہاں اب اس حکمت کا اپنی اس سے پہلی حکمت سے یہ تعلق بنتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اللہ رب العزت کی اس ضمانت پہ راضی ہوں، لیکن میں دعا مانگتا ہوں تو میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہ بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کی اس بے صبری کا جواب حکمت نمبر 6 میں دیا گیا ہے کہ بے صبری کرنا اور جلد بازی کرنا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب دعا کے لیے جن دو آداب کا ہونا ضروری ہے انہیں توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلی چیز ہے یقظۃ القلب والمشاعر، کہ انسان جب دعا مانگے تو اس کا دل بھی بیدار ہو اور اس کے احساسات اور جذبات بھی پوری طرح متوجہ ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف وہ پورے شعور سے متوجہ ہو۔ یہ پہلی شرط ہے دعا کی۔ بعض لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں اور غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی توجہ نہیں ہوتی، وہ بے دہانی میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی شرط ہی مفقود ہو گئی دعا کی، کیونکہ طلب اور دعا میں فرق ہے۔ طلب عام کسی بندے سے کوئی چیز مانگنا اسے کہتے ہیں، تو وہ تو بے توجہی سے بھی انسان مانگ سکتا ہے طلب، لیکن دعا تب بنتی ہے جب اس میں دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو، اور انسان کے اعضاء و جوارح کے اوپر بھی اس کا اثر ہو، اور وہ پوری توجہ سے دعا مانگے۔ یہ دعا کے لیے پہلی شرط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستجیب من قلب غافل لاہن، کہ اللہ تعالیٰ غفلت والے اور لہو و لعب میں مبتلا دل کی دعا کو نہیں سنتا۔ تو اس لیے دعا کی پہلی شرط یہ ہے کہ توجہ کامل ہو، پورے شعور کے ساتھ عبد اور بندہ بن کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے طلب کرے، اور ایک اپنے ہاتھوں کا کشکول بنائے اور پوری توجہ سے مانگے۔ دوسری شرط جو دعا کی ہے وہ یہ ہے کہ بدایت الدعاء بالتوبۃ من الذنوب والمعاصی، کہ جب وہ دعا کرے تو بہتر یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کے ساتھ اپنی دعا کا آغاز کرے۔ پہلے استغفار پڑھے، کیونکہ جو گناہ وہ کرتا ہے تو وہ پہلے اسے یہ احساس ہو کہ میں گناہ گار ہوں، مانگنے کے قابل نہیں ہوں، اور وہ یہ عرض کرے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، اور اس کے بعد اپنے لیے کچھ طلب کرے۔ تو یہ دو بنیادی شرائط دعا کی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، کہ ایک تو پوری توجہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ دعا شروع کرنے سے پہلے استغفار کو کر لیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ معصوم عن الخطا ہیں ہماری تربیت کے لیے۔ وہ لوگ جو ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی جاری رکھتے ہیں، تو یہ سوء ادب ہے، سوء ادب ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک طرف دعا بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ ایک شخص اپنے باس یا اپنے جس کے ہاں وہ کام کرتا ہے اس کی نافرمانی بھی کرتا رہے، اور ساتھ ساتھ اس کے آفس میں چلا جائے اور کہے کہ میرا فلاں مطالبہ بھی پورا کر دیں، فلاں بھی پورا کر دیں، تو یہ بات ایسے ہی ہے کہ وہ شخص اس پہ مزید غصے ہو جائے گا کہ ایک تو میری بات نہیں سنتا، اور دوسرا یہ ہے کہ تو ایک تو وہ یہ بات نہیں سنتا اور ساتھ تم مطالبہ لے کے بھی آ گئے ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہاں تربیت کی گئی ہے کہ انسان کو دعا میں ان دونوں آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہاں اس حکمت کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری فرماتے ہیں اگر تاخیر میں اگر عطا اور دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے تو لا یکن موجبن لیاس کا، یہ تیری مایوسی کا سبب یہ چیز نہیں بننی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تجھے اجابت کی گارنٹی عطا فرمائی ہے، لیکن وہ خود تیرے لیے اختیار کرے گا کہ کب تجھے عطا کرنا ہے۔
یہ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے کسی کی دعا تب قبول کی جاتی ہے جب وہ جلد بازی نہ کرے، اور وہ یوں نہ کہے قد دعوت فلم یستجب لی، کہ میں مانگ رہا ہوں لیکن مجھے عطا نہیں کیا جا رہا، تو اس بے صبری کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کن موسوی یا صبر، کہ تو اپنے اندر ایسا صبر پیدا کر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھا۔ فإن الصبر وعدم الاستعجال اولا بالعبید، کیونکہ صبر کرنا اور جلد بازی نہ کرنا یہ ہی بندے کو زیب دیتا ہے۔ اور پھر یہ مثال دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اپنے بھائی کے ساتھ مل کر 40 سال تک فرعون اور اس کی قوم کے ظلم و ستم کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اس ظلم سے چھٹکارا عطا فرما، اور 40 سال تک آپ دعا مانگتے رہے، پھر جا کے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی اجابت اور قبولیت ہوئی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی 40 سال تک دعا مانگتا رہے اور بے صبری نہ کرے، تو ایک عام بندہ جو ہے اس کی کیا مجال ہے کہ وہ 2-4 دنوں کے اندر ہی صبر کو چھوڑ دے اور دعا مانگنا ترک کر دے اور مایوس ہو جائے۔ بلکہ انسان اور عبد وہ ہے یترکو باب رب ہی، جو ہمیشہ اپنے رب کے دروازے پہ دستک دیتا رہے اور مانگتا رہے اور کہے یا اللہ تو عطا کرے نہ کرے تیری مرضی ہے، میرا کام ہے کہ میں مانگتا رہوں، میں اپنی عبودیت کا اظہار کرتا رہوں۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ دعا میں اصرار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ملحین، ملحین الحاح سے نکلا ہے، آپ اس حکمت میں دیکھیں تو یہاں بھی الحاح کا لفظ موجود ہے کہ مع الالحاح فی الدعاء، اور الحاح اصرار کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا میں اصرار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عام جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان سے ایک دفعہ کوئی چیز مانگی جائے تو ایک دفعہ تو وہ سن لیتے ہیں، لیکن 2-3-4 دفعہ اگر وہی بات دہرائی جائے تو وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، جھنجھلا جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ کا کرم یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ایک ہی دعا ممکن ہے 50-50 بار اللہ کی بارگاہ میں 100 بار عرض کریں، بار بار عرض کریں اور عرض کرتے ہوئے نہ تھکیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی لطیف بات حدیث پاک میں آئی ہے کہ بعض لوگ 10 سال تک ایک دعا کرتے رہتے ہیں لیکن قبولیت انہیں نظر نہیں آتی۔ تو اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ حضرت جبرائیل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے یا جبرائیل فلان یدعو اقض حاجتہ، کہ یا اللہ اے جبرائیل فلاں بندہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، جاؤ اور اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر دو، تو اس کی حاجت کو فوراً پورا کر دیا جاتا ہے۔ پھر کوئی اور بندہ جو بار بار ایک ہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ جبرائیل سے فرماتا ہے دعو عبدی، میرے اس بندے کو مانگنے دو، اس کو ابھی انتظار کرنے دو، فإنی احب ان اسمع صوتہ، کیونکہ میں پسند کرتا ہوں کہ یہ مانگتا رہے اور میں اس کی آواز سنتا رہوں۔ تو اس کی مناجات اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اس کا مانگنا ہی اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے نا کہ اللہ کو پسند آ جائے، اس کی نظر میں آ جائے۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے کہ کسی انسان کی مناجات اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ یہ کچھ عرصہ مانگتا رہے، میری بارگاہ میں حاضر رہے، دستے طلب دراز کرتا رہے، اپنی عبودیت اور بندگی کا اظہار کرتا رہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پہ ہے، جب وہ مناسب سمجھے، جس کو جتنا دینا چاہے وہ مالک ہے وہ عطا فرمائے۔ تو یہ دعا کے وہ آداب ہیں جو اس حکمت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں شیخ عبداللہ شرقاوی جنہوں نے حکم کی شرح لکھی ہے، انہوں نے ایک صوفیانہ نکتہ بھی بیان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص دعا میں اصرار کرتا ہے اور وہ مانگتا یہ ہے کہ یا اللہ میں بندہ ہوں بے زوال اوصاف البشریہ، لیکن مجھ سے بشریت کے اوصاف زائل کر دے، ورفع الحجاب، اور اپنے اور میرے درمیان جو پردے ہیں ان کو ہٹا دے، یہ وہ دعا مانگتا ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ وصولی الی مولائی، کہ میں اپنے مولا تک پہنچ سکوں، یہ پردے ہٹ جائیں، مجھے بلا حجاب دیدار ہو جائے، مجھے تیری معرفت نصیب ہو جائے۔ تو وہ اس چیز کی دعا کا اصرار کر رہا ہے، لیکن حجاب اٹھتے نہیں ہیں، وہ حجاب قائم رہتے ہیں۔
کیوں قائم رہتے ہیں؟ فقد یکون دوام الحجاب علی المرید خیرا لہ، کیونکہ کبھی کبھی ان حجابات کا قائم رہنا بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے، لیجتہد فی الاعمال، تاکہ وہ اعمال اور عبادت میں مزید کوشش کرے، ویدوم خوفہ من مولاه، اور اس کا اپنے مولا کی بارگاہ کا خوف اسی طرح قائم رہے تاکہ وہ مانگتا رہے اور نیکی میں مشغول رہے، کیونکہ کبھی کبھی جو وصال ہوتا ہے وہ انسان کے عمل میں سستی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ عالم سوز و ساز میں، غالباً علامہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ تو یہ جو لذت طلب ہے اس کو بڑھانے کے لیے بھی کبھی کبھی اجابت میں تاخیر ہوتی ہے، تاکہ بندے کی یہ طلب اور اس کی یہ بندگی کا سلسلہ جاری رہے۔ تو اس پوری شرح کے بعد اب ایک دفعہ پھر جب ہم اس حکمت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بالکل واضح اس کا معنی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں لا یکن تأخر عمد العطا، کہ اے بندے عطا کا تیرے تک پہنچنے میں تاخیر کا شکار ہونا، مال الحاح فی الدعا، حالانکہ دعا پہ تو اصرار کر رہا ہے، لا یکن موجبا لیاسکا، یہ تیرے مایوسی کا سبب نہ بن جائے، فہو ضامن لک الاجابہ، کیونکہ اللہ نے تجھے قبولیت کی گارنٹی دی ہے، لیکن فیما یختارہ لک، وہ ویسے قبول کرے گا جیسے اس نے تیرے لیے چنا ہے، لا فیما تختار لنفسک، ویسے قبولیت نہیں ہوگی جیسے تو چاہتا ہے، کیونکہ تیری چاہت اللہ کی چاہت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تیرے لیے کیا بہتر ہے، تیرے لیے کب عطا کرنا تجھے بہتر ہے۔ وفی الوقت الذی یرید، تو ایسا وقت جسے وہ چاہتا ہے، لا فی الوقت الذی ترید، نہ کہ ایسا وقت جسے تو چاہتا ہے۔ تو اس حکمت میں دعا کے آداب اور قبولیت دعا کے حوالے سے بے صبری سے بچنے کا جو ایک درس دیا گیا ہے وہ بڑے وضاحت کے ساتھ اس حکمت سے مترشح ہے اور واضح ہو رہا ہے۔ اب اگلی حکمت پڑھنے سے پہلے کوئی ایک دوست ہیں جنہوں نے کوئی بات کرنے کے لیے غالباً ارادہ کیا ہے، تو جلدی سے وہ اپنی بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور۔ جی اہل علم کی توجہ میں دو باتوں کی طرف دلانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس وقت اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور وہ ثمرات وادی مکہ میں آنے میں کتنے ہزار سال لگے۔ سبحان یہ اللہ۔ تاخر و عمد العطا۔ اور جی دوسری بات سے سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ والد سے، والدہ سے تیز چھری مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، ماں اس کو کبھی چاکلیٹ دیتی ہے، کبھی اسے سیب پکڑاتی ہے، کبھی اسے کوئی اور ٹافی دیتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی چیزیں مانگتے ہیں کہ اگر وہ عطا فرما دے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی کرم سے ہمیں وہ چیزیں نہیں عطا فرماتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بہتر چیزیں ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ میں دولت مانگ رہا ہوں، وہ مجھے صحت عطا فرما رہا ہے۔ میں صحت عطا فرما رہا ہوں، وہ مجھے عزت عطا فرما رہا ہے۔ میں دنیا میں عزت مانگ رہا ہوں، اس نے میری اس دعا کو محفوظ کر لیا ہے آخرت میں، اور آخرت میں وہ دعائیں جن کی استجابت نہیں ہوئی، جب ان دعاؤں کا ہمیں بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا تو حدیث پاک میں ہے کہ ہم خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی۔ میں صرف اس طرف توجہ دلانا چاہتا تھا۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ، یہ دونوں باتیں جو آپ نے فرمائی ہیں انہوں نے اس حکمت کے معانی کو مزید واضح کر دیا، اور بالکل یہ دونوں جہات جو ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو ضرور ساتھ ایڈ کرنا چاہیے۔ ایک تو جو علامہ افتخار صاحب نے فرمایا کہ کبھی بندے کو نہیں پتہ چلتا اور وہ مضر چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ سمجھتا ہے میں اچھی چیز مانگ رہا ہوں، لیکن وہ اس کے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہوتی، جیسا کہ چھری کی مثال دی۔
تو جیسا کہ بچہ چھری مانگے اور وہ تو نہیں پتا اسے کہ یہ میرے لیے کتنی خطرناک ہے، جبکہ والد جانتا ہے کہ اس کا خطرہ کیا ہے۔ تو بالکل اس مثال سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت علم ازلی اور ابدی سے جانتا ہے کہ بندے کے لیے بہتر کیا ہے۔ اور دوسرا جس جانب آپ نے توجہ دلائی وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو دعائیں دنیا میں یہاں کسی حکمت کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین سے بھی فرماتا ہے کہ یہ میں نے اپنے بندے کے لیے آخرت کے توشہ کے طور پہ جمع کر لیا ہے۔ تو کوئی بھی مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، جس کی اجابت یہاں نہیں ہوئی اس کا اثر آخرت میں انسان کو نظر آئے گا۔ تو بہرحال دعا مانگنا اللہ کو پسند ہے، اس میں اصرار بھی اللہ کو پسند ہے۔ جہاں تک قبولیت اور انابت اور اجابت کا تعلق ہے تو اس کے حوالے سے بہت اچھی وضاحت جو ہے وہ علامہ افتخار صاحب کی طرف سے بھی آ گئی۔ جی اب اس کے بعد دوسری حکمت کی عبارت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور یہ 7 نمبر حکمت ہے، اور یہ اسی پہلی حکمت سے عام ہے۔ یعنی اخص اور عام کا تعلق آپ بہتر جانتے ہیں کہ اخص ایک خاص چیز کو کہتے ہیں، اور اسی مفہوم میں ایک عام بات جو ہے وہ اب دوسری حکمت میں فرمائی۔ یعنی حکمت نمبر 6 خاص ہے کیونکہ وہ صرف دعا کے آداب بتا رہی ہے اور اجابت کے، اور حکمت نمبر 7 جو ہے یہ حکمت نمبر 7 اس میں صرف دعا نہیں بلکہ الہام اور وعدہ اور وعید اور اس کے آداب جو ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ تو فرمایا لا یشککنک فی الوعد عدم وقوع الموعود وان تعین زمنه لئلا یکون ذلک قدحا فی بصیرتک واخمادا لنور سریرتک۔ اس کو دوبارہ پڑھیں گے، لا یشککنک فی الوعد عدم وقوع الموعود وان تعین زمنه لئلا یکون ذلک قدحا فی بصیرتک واخمادا لنور سریرتک۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے سالک، اے مرید صادق اور اے شریعت و طریقت کی راہ پر چلنے والے، تجھے شک میں مبتلا نہ کر دے، لا یشککنک ہرگز تجھے شک میں مبتلا نہ کرے فی الوعد، اس وعدے کے بارے میں جو تیرے ساتھ کیا گیا ہے اس میں تجھے شک نہ ہو جائے۔ کس چیز سے؟ عدم وقوع الموعود، کہ اگر تجھے اس وعدے کا اثر پورا ہوتا ہوا جلدی نظر نہیں آ رہا، وَإِن تَعَيَّنَ زَمَنُهُ، اگرچہ وہ وعدہ جو تیرے ساتھ کیا گیا تھا اس کا زمانہ بھی متعین تھا کہ فلاں عرصے میں یہ چیز تجھے عطا کی جائے گی، پھر بھی نہیں ملی، تو پھر بھی تو شک نہ کر، لِأَلَّا يَكُونَ ذَلِكَ، کیونکہ تیرا یہ شک کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قدحا فی بصیرتک، تیری بصیرت پر اعتراض بن جائے، واخمادا لنور سریرتک، اور تیرے باطن کے نور کو بجھا کے رکھ دے۔ اخماد کہتے ہیں بجھا دینا، اور سریرہ یہ باطن کے نور اور انوار و تجلیات، جو السریرہ یہ ظاہر کے مقابلے میں باطن کو کہتے ہیں، قلب کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر تیرے ساتھ الہام کے اندر، خواب کے اندر تجھے کوئی بشارت دی گئی کہ یہ کرم تیرے اوپر ہوگا، تیری فلاں اعمال کے بدلے یا تیری کسی ادا جو اللہ کو پسند آئی، تجھے خواب کے اندر یہ بشارت دی گئی یا الہام کے ذریعے یا کسی بھی شکل میں کہ اب تیرے اوپر یہ کرم ہوگا، لیکن وہ بشارت جو تجھے دی گئی تھی اور وہ وعدہ جو تیرے ساتھ کیا گیا تھا اس کا اثر تجھے ظاہر میں نظر نہیں آیا، اگرچہ جو زمانہ تجھے بتایا گیا تھا وہ زمانہ بھی آ گیا، پھر بھی بندہ مومن کو شک نہیں کرنا چاہیے اللہ کے فضل و کرم پر، کیونکہ اگر وہ یہ شک کرے گا تو اس کی بصیرت پر داغ لگ جائے گا اور اس کے نور باطن کو بجھا دیا جائے گا، کیونکہ آداب طریقت میں سے یہ نہیں ہے کہ انسان شک کرے، بلکہ بے صبری کرنا، شک کرنا، یہ کبھی بھی کسی بندے کو زیب نہیں دیتا۔ اچھا، اس میں میرے سامنے ایک ایسی مثال ہے کہ اگر میں وہ مثال دے دوں تو اس حکمت کے تمام تر جو اسرار و رموز ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ حضور عمرہ کر رہے ہیں، کیونکہ کعبے کے لیے صحابہ بھی ترسے ہوئے تھے، 6 سال ہو گئے تھے،
तड़प रहे थे कि कब काबतुल्लाह में पहुंचेंगे, कब उम्रा करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बशारत ख्वाब में दी गई कि आपके साथ सहाबा हैं 1400 1500 और आप भी हैं और एहराम बांधे हुए हैं और उम्रा कर रहे हैं। और ये ख्वाब जो सीरत की किताबों में जो सूरतुल फतह है उसकी तफसीर में भी और दीगर भी कई आयात की तफसीर में ये वाक़या मज़कूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी साहबा को कि मैंने ख्वाब देखा है कि हम उम्रा कर रहे हैं, तो इस साल इंशाल्लाह हम उम्रा करेंगे। तो उम्रे के लिए वो निकल पड़े और एहराम बांध दिया और फिर हुदैबिया के मकाम पे रोक दिया गया। वो सारा वाक़या आपके नज़र में होगा। और फिर ये कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको उम्रा करने की इजाज़त नहीं। और कई मुज़ाकराती वफूद आए और मुज़ाकरात हुए लेकिन नाकाम होते रहे। बिलाखिर सुहैल बिन अमर आया और उसके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के ऊपर दस्तखत फरमाए, अंगूठा लगाया और एक वसीका लिखा गया जिसमें यह था कि 10 साल तक जो है ये मुआहदा होगा और इसमें अगर कोई बंदा मक्का से मदीना आएगा तो मदीना वाले पाबंद होंगे कि उसे वापस भेज दें, और अगर कोई मदीना से मक्का आएगा तो उसे इजाजत होगी, वो आ सकेगा। और इन 10 सालों में अमन रहेगा और मुख्तलिफ कबाइल से बातचीत की और इत्तेफाक की इजाजत होगी वगैरह वगैरह उसके आर्टिकल्स थे और वो मुआहदा हो गया। लेकिन वो जो बशारत दी गई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को हुजूर बयान भी कर चुके थे, तो अब कुछ ऐसे थे जिनके दिल में ये बात चली गई कि हमें तो ये कहा गया था कि ये बशारत है, अगरचे वो पूरी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते थे, उन्हें किसी तरह का कोई शक व शुबहा न था, लेकिन एक बेचैनी जरूर हुई कि वो बशारत पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। हमने इहराम भी बांधे हैं लेकिन उम्रा हो तो नहीं रहा, हम वापस जा रहे हैं। तो हत्ता कि हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे साहबी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज कर रहे थे कि या रसूलल्लाह क्या हम हक पे नहीं है, क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तो क्या ये ख्वाब का ये क्या मामला होगा। तो परेशान वो भी नजर आ रहे थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा भर भी परेशान न थे, बेचैन न थे। पूरा यकीन आपको था कि मुझे जो बशारत दी गई है अब अल्लाह ने वो किस वक्त पूरी करनी है ये वो बेहतर जानता है, लेकिन इंशाल्लाह वो पूरी होगी। और वक्त कौन सा होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, हमें इस सिलसिले में बेसब्रा होने की जरूरत नहीं। और फिर उसी मौके पर जब वापस एहराम खोलने के अंदर भी साहबा तैयार नहीं हो रहे थे और फिर हजरत उम्मे सलमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज किया कि आप खुद एहराम खोलें, हलक करवाएं, तो ये साहबा आपसे मोहब्बत रखते हैं, जब आपको देखेंगे तो ये भी कर डालेंगे। और फिर वो मशवरे की अहमियत भी वहां वाजे हुई और फिर सारे साहबा ने एहराम खोल दिया और वापस जा रहे थे। तो उस वक्त ये आयात नाजिल हुई, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र व यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। तो यहाँ गोया के वो जा वापस रहे हैं और मुआहदा एक ऐसा कर चुके हैं जिसमें 10 साल तक अब उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा कि ये कोई फतह है, लेकिन अल्लाह ताला उसे फतेह मुबीन करार दे रहा है। और वो बशारत भी फिर उससे अगले साल पूरी हुई और सब ने फिर उम्रा भी उसी ख्वाब के मुताबिक किया। तो अब ये जो चीज है इसको हम जब हम सामने सामने रखते हैं और फिर जब हम इस हिकमत को पढ़ते हैं तो इसका माना वाज़े हो जाता है कि ला युशक्किकन्नका फिल वादी अदम वक़ूइल मौऊद, कि अगर आपके साथ कोई वादा कोई बशारत आपको दी गई और फिर वो मौऊद जिसका वादा किया गया था वो वाकया नहीं हो रहा जल्दी उस जमाने के मुताबिक जिस जमाने में उसकी बशारत दी गई थी, तो ये चीज जो है इसमें आप शक ना करें। ले अल्लाह यकून ज़ालिका क़दहन फी बसीरतिक, कि कहीं आपकी बसीरत पे एतराज ना हो जाए और आपका नूरे बातिन कहीं बुझा ना दिया जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये पूरा एक हमें वाकया मिलता है। तो गोया कि ये जो हिकमत है ये भी कुरान और सुन्नत के मफाहिम को पूरी तरह वाजे कर रही है। अब बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो अल्लाह ने कुरान में अपने बंदों से फरमाए। मसलन एक जगह फरमाया, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद, कि हम जरूर अपने रसूलों की मदद करेंगे और ईमान वालों की मदद करेंगे इस दुनियावी जिंदगी में भी, और जिस दिन शहादतें और गवाहियां कायम होंगी क़यामत के दिन उस दिन भी हम मदद करेंगे। तो अब ये भी एक वादा है और इस वादे पर हर बंदा मोमिन का भरोसा रखना जरूरी है कि अल्लाह की मदद आती है और जरूर आती है। कब आती है, कब वो मदद फरमाता है, ये उसके जिम्मे करम पे है, लेकिन बंदे का काम है कि वो इस चीज पे यकीन रखे। इसी तरह एक और वादा है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جس نے نیک عمل کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے اور دنیا اور آخرت اس کی بہتر بنا دیں گے۔ یہ بھی وعدہ ہے اور اس وعدے پہ یقین رکھنا بندہ مومن کا کام ہے، کبھی وہ اس میں شک نہ کرے۔ اور اس کا کام ہے کہ اگر کہیں کوئی وعدہ وہ پورا نہیں ہو رہا تو وہ بجائے اس کے کہ ادھر سے شک کرے کہ وعدہ نہیں پورا ہو رہا، وہ اپنے عمل میں غور کرے کہ کوتاہی میری طرف سے ہوگی، میری طرف سے کوئی ایسا کام ہوا ہوگا کہ جس کے سبب اس وعدے کے اور اس بشارت کے پورا ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو وہ اپنی سستی، اپنی غفلت، اپنی کوتاہی پہ غور کرے، نہ یہ کہ وہ اللہ رب العزت کے وعدہ اور وعید اور اس کی بشارات کے اندر شک کرنا شروع کر دے۔ تو یہاں بارگاہ الوہیت اور بارگاہ رسالت کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ دل میں بھی ایسا خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں جو وعدے اور اس کے رسول نے کیے ہیں ان میں کوئی کسی طرح کا نعوذ باللہ شک و شبہ نہیں ہو سکتا، ہماری طرف سے کمی ہے، ہماری طرف سے کوتاہی ہے جسے دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ حکمت کا دوسرا پارٹ ہے یا حکمت نمبر 7 ہے جس کو ابھی ہم نے بیان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مفاہیم بھی آپ سب کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر اس پہ کوئی سوال ہو یا کوئی کمنٹ ہو تو اب ہم اس کو سن لیتے ہیں۔ تو غالباً سب جو ہیں وہ خاموش ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے۔ توجہ فرمائیے۔ اب ہم حکمت نمبر یہ ایک اسد عباس صاحب کا کمنٹ ہے، یہ پڑھ کے سنائیں جی، کیا ہے؟ نہیں وہ میں سمجھ گیا ہوں، یہ کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ وہ جو یہ خطا والی مباحث ہے نا، تو یہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے چکر میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است والی بات ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انبیاء کرام کا تذکرہ ہے وہ تو ہیں ہی معصوم، اور جو معصوم ہوتے ہیں وہاں تو غلطی کا تصور بھی نہیں ہے۔ وہاں اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے، نہ یہ کہ نعوذ باللہ اس کو خطا قرار دیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ جو ایک مرحلہ تھا بشارت کا اور پھر اس بشارت کے اظہار کا، اس میں ہرگز اس معاملے کو خطا پر معمول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انبیاء کرام کے معاملے میں ویسے ہی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ ایک الگ بات ہے جو ہمارے اس موضوع سے متعلق بھی نہیں ہے، تو اس کی باریکیوں میں جانا میرا خیال ہے یہاں وہ خالی از فائدہ ہوگا۔ اب جو ہے وہ 8 نمبر جو حکمت ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها ان قل عملك فانه ما فتحها لك الا وهو يريد ان يتعرف اليك الم تعلم ان التعرف هو مورده عليك والاعمال انت مهديها اليه وَأَيْنَمَا تُهْدِيهِ إِلَيْهِ مِمَّا هُوَ مُورِدُهُ عَلَيْكَ۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ فرمایا اذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها ان قل عملك فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك۔ یہ الیکو لکھا ہوا، یہ واو نہیں ہے، یہ صرف الیک ہے۔ الم تعلم ان التعرف هو مورده عليك والاعمال انت مهديها اليه واينما تهديه اليه مما هو مورده عليك۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ اذا فتح لك وجهة من التعارف، جب اللہ تعالی تیرے ساتھ تعارف اور پہچان کا کوئی دروازہ کھولے، کوئی راستہ کھولے کہ اے بندے آ میری پہچان حاصل کر لے، کوئی اس طرح کا اللہ تعالیٰ تیرے لیے دریچہ کھولے، فلا تبال معها، تو پھر بالکل تو پرواہ نہ کر اس وقت
ان قل عملک کہ تمہارا عمل کم ہے، تو کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ جب وہ خود تیرے ساتھ تعارف کا دریچہ کھولنا چاہ رہا ہے تو اب تجھے کسی طرح سے بھی یہ فکر اور پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ عمل کو کم ہے اور تو اس قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَا فَتَحَهَا لَكَ، کیونکہ اللہ نے نہیں کھولا اس دریچے کو تیرے لیے مگر اس لیے ہوا یرید ان یتعرف الیک، کیونکہ اللہ خود چاہتا ہے کہ وہ تجھے اپنا تعارف اور اپنی پہچان عطا کرے۔ یعنی اللہ نے وہ دریچہ تیرے لیے تب ہی کھولا ہے کیونکہ اللہ خود تجھے اپنی پہچان عطا کرنا چاہتا ہے۔ الم تعلم ان التعرف هو مورده علیک، کیا تو نہیں جانتا کہ پہچان کا دریچہ وہ تیرے لیے کھول رہا ہے؟ والاعمال انت مہدیھا الیہ، اور اعمال تو اس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ تو کہاں اللہ کا تجھے کچھ عطا کرنا اور کہاں تیرا اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا، چہ نسبت خاک را و عالم پاک، یعنی اینما تہدیہ الیہ، کہاں وہ چیز جو تو پیش کر رہا ہے، مما ہوا موردہ علیک، اور کہاں وہ انعام جو اللہ تیرے اوپر کرنا چاہتا ہے، وارد کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اس حکمت کا ترجمہ ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات کا سمجھنا ضروری ہے، خصوصی توجہ فرمائیں کہ گمراہی سے ہدایت کی طرف اور اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف آنے کے دو راستے، کوئی تیسرا راستہ نہیں، یعنی دو راستے ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ تک ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلے راستے کو کہتے ہیں طریق الہدایت والانابہ، اور دوسرے راستے کو کہتے ہیں طریق الاجتباء۔ طریق الہدایت والانابہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ گمراہ ہے لیکن وہ خود محنت کرتا ہے، اپنی نیت درست کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نماز سیکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، پاکیزہ رہتا ہے، برائی سے بچتا ہے، تو اس میں ساری محنت بندے کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ خود قدم بڑھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سفر کرتا ہے، اگرچہ اس میں بھی توفیق الہی ہی شامل ہوتی ہے جیسے کل ہم نے بیان کیا تھا، لیکن ظاہری طور پہ یہاں ساری محنت بندے کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہدایت طلب کرتا ہے، انابت اور توجہ طلب کرتا ہے، اور منکرات سے بچتا ہوا ذکر و فکر کی کثرت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے کرم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں طریق الہدایت والانابہ۔ اور دوسرا راستہ ہے جسے طریق الاجتباء کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں بندہ گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، گمراہیوں میں ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو بندے کی کوئی ایسی ادا پسند آتی ہے یا کوئی ایسا کرم ہوتا ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر میں بندے کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کریم خود اسے اپنی بارگاہ کے لیے منتخب کر لیتا ہے اور اس کو ہدایت دے دیتا ہے اور اپنی رحمت سے اسے یوں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ایک لمحے میں وہ کئی سالوں کی مسافت بندہ طے کر جاتا ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ تو اسے کہتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی جانب اجتباء اور ہدایت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ یہ اس کی کرم کی مختلف جہات ہیں، مختلف کرم نوازیاں ہیں۔ تو اس حکمت میں اللہ رب العزت کی اجتباء کا بیان ہو رہا ہے، اس کی طرف سے عطا کردہ ہدایت کا بیان ہو رہا ہے کہ اے بندے، جب اللہ تعالیٰ تیری طرف تعارف کا کوئی دریچہ کھولے، اب وہ دریچہ کیسے کھلتا ہے اس کی بے شمار صورتیں ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو ہم نے اپنے صوفی ڈسکورس میں پڑھی ہے کہ حضرت فضیل ابن عیاض جو ہیں وہ ڈاکہ ڈالتے تھے، اور مشہور ہے ان کے بارے میں کہ وہ رات کو لوگوں کو مال لوٹ لیتے تھے، ان کا راستہ روکتے تھے، تو راہزن اور ڈاکو مشہور تھے۔ لیکن ان کے اوپر جب اجتباء والی نظر اللہ رب العزت نے ڈالی تو ایک رات ایک قاری قرآن کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ کیا ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھیں اور وہ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں اور قرآن کی طرف آ جائیں؟ تو بس ایک ہی لمحے میں ان کا دل ایسے بدلا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور پھر
عظیم اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک پہلے سما، میوزک اور موسیقی کے دل دادا تھے، یعنی ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ساری رات جو ہے وہ سما سننا، موسیقی سننا، شعر و شاعری کرنا یہ تھا۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایسی توجہ اور نظر کرم فرمائی کہ وہ مکہ پاک میں حاضر ہوئے اور پھر اپنے ایک استاد کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، اور پھر وہ بھی عظیم محدثین کے اندر شامل ہو گئے۔ مالک بن دینار سپاہی تھے ایک پولیس کے، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس سے وہ ولی کامل بن گئے۔ یہ مختلف واقعات ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں جو اس حکمت کو واضح کرتے ہیں کہ اے بندے، اذا فتح لک وجہۃ من التعارف، جب اللہ تعالیٰ تعارف کا اور پہچان کا کوئی دریچہ تیرے لیے کھولے، کوئی آدمی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن بیمار ہوتا ہے، اس بیماری میں اس کے لیے دریچہ کھل جاتا ہے کرم کا، وہ بیماری اس کے لیے وہ باعث توجہ بن جاتی ہے۔ تو مختلف احوال ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی رات میں جاگ رہا ہوتا ہے اور آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اچانک اس کا دل بدل دیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ تیرے لیے پہچان کا کوئی دریچہ کھولے، فلا تبال معہا انک عملک، تو پھر تو یہ پرواہ نہ کر کہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، تیرا تو عمل ہی بڑا قلیل ہے، کیونکہ اس نے خود تیرے لیے یہ دریچہ کھولنا چاہا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو پھر سارے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ اس حکمت کا وہ مفہوم ہے جو یہاں اسے بیان کیا گیا۔ اس میں شیخ سعید رمضان البوتی علیہ الرحمہ جو شارح الحکم العطائیہ ہیں اور 6 جلدوں میں ان کی شرح دارالسلام سے شائع ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا اور وہ شراب کا عادی تھا اور نماز سے اور مسجد کے ماحول سے بالکل دور تھا، اور ہر وقت اسی طرح کی اس کی صحبت تھی اور گناہ گار تھا۔ ایک دن میں فجر کی نماز میں صبح گیا تو میں نے اسے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے دیکھا، میں حیران رہ گیا کہ یہ آج مسجد میں کیسے آ گیا۔ تو کچھ دنوں بعد جب میں نے اس کو دیکھا کہ وہ 5 وقت کا نمازی بن چکا ہے، پرہیزگار ہو چکا ہے، تو میں اس کے گھر گیا اپنے پڑوسی کے، تو میں نے اسے کہا کہ یہ اچانک تیرے میں تبدیلی کیسے آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے گھر میں کبھی کبھی یہ شراب پیتے ہوئے میں یہ کہتا رہتا تھا کہ یا اللہ، میں تیرا بندہ تو ہوں لیکن تیرے اور میرے درمیان ایک بڑی عجیب و غریب دیوار قائم ہو چکی ہے، اور میرے گرانے سے تو وہ دیوار گر نہیں رہی، تو اگر چاہے تو کوئی بعید نہیں ہے تو یہ میری اور تیرے درمیان جو دیوار ہے اسے یا اللہ تو گرا دے۔ یہ کہیں میں نے کسی کیفیت میں یہ دعا مانگی تھی، تو اللہ نے وہ دیوار ایسے گرائی اور وہ پہچان کا دریچہ ایسے کھولا کہ اب میں پکا نمازی بن چکا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اپنے بندوں پہ جو ہیں ان کی وہ مثالیں ہیں جن کو سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری نے اس حکمت ثامنہ 8ویں حکمت میں بیان کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت سے یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ، میں تو کمزور ہوں، کوتا ہوں، تیری بارگاہ تک اپنی کوشش اور محنت سے نہیں پہنچ سکتا، لیکن تو چاہے تو میری یہ ساری سستیاں اور غفلتیں جو ہیں ان کے باوجود تو کرم کر دے، تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں بھی سیدھی راہ پہ آ جاؤں اور میں بھی سنبھل جاؤں اور میرے احوال بھی اچھے ہو جائیں اور میرے اوپر بھی نظر کرم ہو جائے۔ تو یہاں پر اس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ سیدی احمد الرفاعی جو بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں نظرت الی الطرق الموصلۃ الی اللہ، میں نے ان تمام راہوں کو دیکھا جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والے راستے ہیں۔ کوئی نماز کا راستہ ہے، کوئی روزے کا راستہ ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کا راستہ ہے، کوئی ذکر اذکار کا راستہ ہے، ان سب راستوں پہ میں نے نظر ڈالی جو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ فوجدتها كلها مزدحمہ، تو میں نے دیکھا کہ ہر راستے پہ بڑی بھیڑ ہے، نماز والے دروازے پہ بھی بہت بھیڑ ہے، روزے والے پہ بھی، زکوٰۃ والے پہ بھی، ہر راستے پہ جانے والوں کی بڑی بھیڑ ہے۔ فنظرت الى طریق التذلل والانکسار فاذا هو فارغ لا ازدحام علیہ، لیکن جب میں نے تذلل، عاجزی اور انکساری والے دروازے پہ دیکھا جو اللہ تک پہنچاتا ہے، تو اس پہ مجھے کوئی بھیڑ نظر نہیں آئی، تو آسانی سے میں اس دروازے سے داخل ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان عجز و انکسار کے راستے سے یوں اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے کہ بڑے بڑے پرہیزگار بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ اپنی عجز و انکسار سے اور اپنی جو ہے وہ عاجزی سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ مختلف اس کے کرم کے احوال ہیں جو کرم وہ اپنے بندوں پہ فرماتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک حدیث پاک ضرور میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ
حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا کہ اذا ابتلیت عبدی، کہ جب میں کسی بندے کو مرض میں مبتلا کروں یا کسی آزمائش میں مبتلا کروں، فلم یشکونی الی اموادہ، تو وہ اس کی عیادت کرنے والے جو لوگ آتے ہیں ان کے سامنے میری شکایت نہ کرے، بلکہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور گلہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، اور مرض کی حالت میں بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہے، انشدتہ من عقالی، میں فوراً اس کو چستی اور ہمت دے دیتا ہوں، وابدلتہ لحما خیرا من لحمہ، اور اس کے پہلے جسم اور گوشت سے بہتر اس کو جسم کی توانائی دیتا ہوں، ودمن خیرا من دمہ، اور پہلے خون سے اچھا خون عطا کرتا ہوں، ولیستأنف العمل، پس اسے چاہیے کہ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرے۔ یعنی یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ایک وجہۃ من التعارف ہے، یہ بھی ایک پہچان کا دریچہ ہے جو اللہ نے کھولا کہ بندہ بیمار تھا اور اس نے اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی شکایت کسی سے نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، بلکہ وہ بیماری میں بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہا، اللہ کو یہی ادا پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت بھی دے دی، اچھی توانائی بھی دے دی، اور بہترین انداز میں ایک نئی زندگی اسے عطا فرما دی۔ تو یہ ہے تعارف کا وہ دریچہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کھولتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بیمار بندے کے بارے میں فرشتوں سے کہتا ہے، اکتبوا لعبدی ما کان یعمل صحیحا مقیما، کہ اے میرے فرشتوں، جو نیکیاں تم میرے بندے کی اس وقت لکھتے تھے جب وہ صحیح تھا اور اس میں کوئی مرض نہیں تھا، اب وہ مرض کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کر پا رہا، لیکن تم اس کے نامہ اعمال میں وہی لکھتے رہو، کیونکہ وہ جب صحیح تھا تو یہ حاضری لگاتا تھا، تو اب بھی تم اس کی حاضری لگاتے رہو۔ تو یہ اس حکمت کا مفہوم ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی کرم اور فضل کی راہ کھولنا چاہے تو پھر انسان کو یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی میرا کیا ہوگا، میں تو اس قابل نہیں ہوں، بلکہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور جو راستہ اللہ جس کے لیے کھولا ہے اس پہ اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو یہ اس 8ویں حکمت کا مفہوم تھا جس کو ہم نے بیان کیا۔ اب اس پہ کوئی ایک ہاتھ اٹھا ہے کسی دوست کا سوال کے لیے، تو ضرور ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، میں ہاتھ اٹھانے والوں میں نہیں ہوں۔ اچھا سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جی اجتباع کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ شاہی قلعے کے نیچے سے گزر رہے تھے، بادشاہ جی کے علم میں آیا تو اس نے خدام کو کہا کہ کمند پھینکو اور انہیں عرض کرو کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کمان جی پھینکی گئی، آپ نے پکڑی اور آپ اوپر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ تو اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا کہ حضور آپ کا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا جیسے میں بادشاہ مجازی کے جناب میں پہنچا ہوں، ایسے ہی بادشاہ حقیقی کی جناب میں پہنچا۔ سبحان تو اللہ، وہ بڑا حیران ہوا، جناب کیا؟ تو حضرت سبحان میاں اللہ۔ میر نے فرمایا اگر میں چاہتا کہ میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، میں مناسب لباس کا انتخاب کرتا، یہاں آتا، آپ کے دربانوں کی منت سماجت کرتا، پتہ نہیں وہ مجھے آپ تک میری منت سماجت پہنچاتے نہیں پہنچاتے، آپ تک وہ پہنچتی پتہ نہیں آپ مانتے یا نہیں مانتے۔ تو اگر میں چاہتا کہ میں نے آپ کے دربار میں پہنچنا ہے تو کتنا لمبا رستہ تھا۔ آپ نے چاہا کہ اس میاں میر کو یہاں بلایا جائے تو 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے دربار تک رسائی دینا چاہتا ہے تو اس کی کمند لطف جو ہے وہ آتی ہے اور عادت فانت اس بندے کی رسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں ہو جاتی ہے۔ یہ سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے چیز میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا، بس اتنی بات تھی میری۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے برمحل حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بیان کردہ واقعہ سنایا ہے کہ ایمان تازہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، کہ کیسے کمند لطف جو ہے، سبحان اللہ، اس لفظ نے ہی بڑا مزہ دیا ہے
کہ کمند لطف ہیں کہ جیسے بادشاہ نے بلا لیا، ویسے وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ جسے چاہتا ہے تو اپنے لطف و کرم کے ذریعے باریابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہی اس حکمت کا مفہوم ہے جو اس حکایت کے ذریعے بالکل ظاہر و باہر ہو گیا۔ جی، اب ہمارے سامنے نامی حکمت ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اس کی عبارت کو پڑھتے ہیں، الحکمت التاسعہ۔ تو یہ کیونکہ ابتدائی ہمارے لیکچر ہیں نا، تو ہم 2 دنوں میں 5 حکمتیں ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ ایک دفعہ بنیاد اچھی بن جائے اور اس کتاب کا منہج ہمیں سمجھ آ جائے۔ نیکسٹ جو لیکچرز ہیں ان میں اگر ممکن ہوا تو ہم اس تعداد کو تھوڑا بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو الحکمت التاسعہ فرماتے ہیں، تنوعت اجناس الاعمال لتنوع واردات الاحوال۔ تنوعت اجناس الاعمال لتنوع واردات الاحوال۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعمال عمل کی جمع ہے اور اجناس جنس کی جمع ہے، جنس قسم اور صورت کو کہتے ہیں۔ تو اعمال کی صورتیں بھی بدلتی رہتی ہیں احوال کے بدلنے سے، واردات احوال کے بدلنے سے۔ واردات احوال سے مراد وہ حالتیں ہیں جو بندے کے دل اور اس کے باطن کے اوپر طاری ہوتی۔ تو اب معنی یہ ہو گیا کہ انسان کے بندہ مومن کے دل پر جن باطنی احوال کا ورود ہوتا ہے اس کے مطابق ہی اس کے اعمال کی صورتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب ان احوال سے کون سے احوال مراد ہیں؟ احوال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک احوال نفسیہ ہیں اور ایک احوال اجتماعیہ ہیں۔ یہاں احوال اجتماعیہ مراد نہیں ہیں جو معاشرتی احوال ہوتے ہیں، بلکہ یہاں نفسی احوال مراد ہیں، یعنی وہ حالتیں جو انسان کے دل پہ طاری ہوتی ہیں۔ انسان کے قلب اور اس کے باطن پر جذبات اور احوال بدلتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم اسماء اللہ الحسنی پڑھتے ہیں تو 99 اللہ کے نام ہیں، مبارک نام ہیں، وللہ الاسماء، اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں، قرآن حکیم میں بھی آیا ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں تم ان کو پکارا کرو۔ تو اب یہاں یہ جو اللہ رب العزت کی اسماء ہیں، جب ہم ان ناموں کو لیتے ہیں تو جو رزاق کا نام آتا ہے تو رزق کا حال جو ہے اور اس کا خیال دل میں گزرتا ہے۔ جب کریم نام آتا ہے تو کرم کا خیال گزرتا ہے، جب رحیم نام آتا ہے تو رحم کا خیال گزرتا ہے، جب جبار نام آتا ہے تو ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والی ذات کا خیال گزرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی اور اللہ تعالیٰ کا نامی لیتے ہیں تو وہ حالت ہمارے دل پہ طاری ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے احوال دل بدلتے ہیں ایسے ہی عمل کی صورتیں بدلتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے پہ رحمت، کرم، مغفرت والی صفات کا غلبہ ہو جائے تو اس پہ جمال غالب آ جاتا ہے، اس کے دل پہ جمال غالب آ جاتا ہے، کیونکہ اس پہ ایسی اسماء کے احوال طاری ہوئے ہیں جو جمالی ہیں، رحمت، کرم، فضل، مغفرت، العفو۔ تو جب اس طرح کے احوال کسی بندے کے دل پہ وارد ہوں تو اس کے اعمال میں رحمت کا ظہور ہوتا ہے، وہ دوسروں پہ شفقت کرتا ہے، دوسروں کی طرف کرم کی نظر سے دیکھتا ہے، انہیں عطا کرتا ہے، تو اس کے اعمال کی یہ صورتیں ظاہر ہوتی۔ لیکن اگر کسی کے اوپر قہر، عقاب، جلال والی صفات اور احوال طاری ہوں تو پھر اس کے اعمال کے اندر بھی اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ کسی پہ خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کسی پہ رجا اور امید کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کوئی دونا شروع کر دیتا ہے۔ تو جیسے جیسے دل کی حالت بدلتی ہے ویسے ویسے اعمال میں اس کی صورت گری ہوتی رہتی۔ بعض صوفیاء نے اس کی یہ مثال دی ہے کہ حضرت فضیل ابن عیاض جن کا بھی ہم نے نام لیا، وہ حج کرنے گئے تو وہ پورے حج کے سفر کے دوران لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، گریہ ازاری کر رہے تھے، رو رہے تھے، وہ پورے سفر حج میں خاموش رہے اور اپنے سر کو گریبان کی طرف جھکائے رکھا، کیونکہ ان کے دل پہ جو حالت طاری تھی وہ کوئی اور تھی
اور باقی لوگوں کے دلوں پہ جو حالت تاری تھی وہ کوئی اور تھی. تو وہ بالکل سکتے کی حالت میں رہے، نہ گفتگو کی، نہ کچھ مانگا، اور اپنے سر کو جھکا کے بس چپ کر کے بیٹھے رہے. بس ایک جملہ ان کی زبان سے سنا گیا میدان عرفات میں کہ رو کے انہوں نے کہا واہ سو عطا واللہ ان غفرت لی یا اللہ یہ کیسی عجیب بات ہوگی اگر تو نے مجھے بخش دیا، یعنی میرے جیسا بندہ اگر بخشا گیا تو یہ کیسی عجیب بات ہوگی. تو اب ان پہ جو کیفیت طاری تھی وہ ندامت کی، شرمندگی کی، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی. تو اب ان کی جو آواز نکلی وہ ان کے دل کے خیالات کے مطابق نکلی، جبکہ ان کے ساتھ والا بندہ کوئی اور چیز مانگ رہا تھا، کوئی اولاد مانگ رہا تھا، کوئی مغفرت مانگ رہا تھا، اور یہ کہہ رہے تھے اگر میرے جیسا بخشا گیا تو کتنی عجیب بات ہوگی. تو جیسے جیسے دل کے احوال بدلتے ہیں ویسے ویسے اعمال کی صورتیں جو ہیں وہ بھی بدلتی چلی جاتی. حضرت سدی سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صوفی بزرگ ہیں، ان کے بارے میں شیخ سعید رمضان البوطی علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ لکھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہر وقت کس چیز پہ استغفار کرتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 30 سال سے میں استغفار کر رہا ہوں. 30 سال سے کس بات پر؟ کہ میں نے ایک دفعہ الحمدللہ کہا تھا. لوگ حیران رہ گئے کہ الحمدللہ کہنے پہ استغفار یہ کیسی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بازار میں میری دکان تھی اور پورے بازار میں آگ لگ گئی، دکانیں ساری جل گئیں، لیکن مجھے خبر دینے والے نے آ کے بتایا کہ سب کی دکانیں جل گئی ہیں، صرف تیری بچی ہے. تو میں نے خوشی کی حالت میں خوش ہو کے الحمدللہ کہہ دیا. تو میں اس بات پر 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں کہ باقی مسلمان بھائیوں کی دکانیں جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا، صرف اپنی دکان بچنے پہ میں خوشی تو مناتا رہا، لیکن میں نے ان بھائیوں کے لیے آنسو کیوں نہیں بہائے، ان کے لیے میں رویا کیوں نہیں. میری زبان سے اس وقت الحمدللہ نہیں نکلنا چاہیے تھا، بلکہ اس وقت مجھے اپنے ان بھائیوں کے لیے سوچنا چاہیے تھا جن سب کی نقصان ہو گیا. یہ اب ان کے قلب کے جو حالت تھی اس کے مطابق ان کا ایکشن اس کے مطابق تھا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ تنوعت اجناس الاعمال لتنوع واردات الاحوال. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صوفی بزرگ بازار سے گزر رہے تھے اور روزے کی حالت میں تھے، نفلی روزے رکھتے تھے. تو نفلی روزے رکھتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ایک ماشکی پانی پلانے والا ہے جسے سقا کہا جاتا ہے، سقا، وہ پانی پلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے رحم اللہ من یشرب منی، کہ اللہ اس پہ رحم فرمائے جو مجھ سے پانی پیے گا، اللہ اس پہ رحم فرمائے جو مجھ سے پانی پیے گا. تو اگرچہ یہ روزے کی حالت میں تھے لیکن روزہ توڑ کے اس سے پانی پی لیا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ روزے سے تھے تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ولاکنی رجوت دعاءہ، کہ میں نے یہ امید کی ہے کہ شاید اسی کی دعا مجھے لگ جائے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس پہ رحم کرے جو مجھ سے پانی پیے گا. تو مجھے تو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، تو یہ نفلی روزہ ہے، یہ میں بعد میں اس کی قضا کر لوں گا، لیکن اس جملے کی قضا کوئی نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس پہ رحم کرے جو مجھ سے پانی پیے گا. تو یہ ان کے قلب کے اوپر طاری ہونے والی وہ حالت تھی جس نے ان کے عمل میں ایک نئی چیز کو ظاہر کر دیا کہ نفلی روزے کو توڑ دیا. اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ نفل کو شروع کر کے اگر توڑا جائے تو وہ واجب ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ واجب تو میں پھر ادا کر لوں گا لیکن یہ لمحہ پھر نہیں آئے گا، تو ممکن ہے اسی وجہ سے میرے اوپر رحم ہو جائے. تو انہوں نے وہ واردات احوال اور وہ قلبی کیفیت جو ان پہ طاری ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فوری طور پہ اپنے عمل اور ایکشن کو ظاہر کیا. میں ابھی سوال لیتا ہوں لیکن تھوڑا سا اس کو میں واضح کر لوں. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ فرائض کے اندر اپنی مرضی چلانے کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے جی میرے دل میں یہ قلبی کیفیت پیدا ہوئی تھی اس لیے میں نے یہ فرض چھوڑ دیا یا یہ کر دیا، یہ فرائض میں نہیں ہے، کیونکہ فرائض اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے ہیں اور ان کو بعین ہی پورا کرنا ضروری ہے، اس میں قلبی احوال اور واردات کا دخل نہیں ہے. یہ وہاں پہ بات ہوتی ہے تنوع کی جہاں نوافل کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ انسان کو یہ حق اور اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، مثال کے طور پہ کسی کے دل میں اس نے یہ پڑھا کہ قیام لیل کی بڑی فضیلت ہے اور وہ شغف اس کے دل میں پیدا ہو گیا تو اس نے رات کو اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہونا جو ہے اس کا وتیرہ اپنا لیا، تو اب اس کے احوال قلبیہ کی وجہ سے اسے قیام لیل عطا ہو گیا. کسی دوسرے کو تلاوت قرآن میں لطف زیادہ محسوس ہوا تو اس کے دل پہ
تلاوت کی حالت طاری ہوئی تو وہ اس کے عمل میں ظاہر ہو گئی، کسی کو صدقات و خیرات میں زیادہ لطف محسوس ہوا تو وہ ان احوال قلبیہ کی وجہ سے صدقات کی طرف زیادہ مائل ہو گیا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ تنوعات اجناس الاعمال، کہ اعمال کی صورتیں متنوع ہوتی رہتی ہیں، ان میں ڈائیورسٹی پیدا ہوتی ہے جیسے جیسے دل کی کیفیتوں میں تنوع ہوتا ہے۔ تو یہ اس حکمت کا سادہ سا مفہوم تھا جس کو ہم نے بیان کیا کہ انسان کے دل پر جن واردات قلبیہ اور جن احوال باطنیہ کا ظہور ہوتا ہے، ورود ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال متنوع شکل اختیار کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ سارے دائرہ شریعت میں ہونے چاہیے، اتباع مصطفیٰ میں ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انسان کہے جی میرے دل پہ وہ، میں آپ کو ایک واقعہ آخر میں سناتا ہوں کہ یہیں ہمارے ایک شہر میں ایک جگہ تھی، تو میں اس وقت پڑھتا تھا، ہم وہاں پہ گئے، زور کی نماز کا وقت تھا اور اقامت ہو رہی تھی اور ہم نماز شروع کرنے لگے تھے، تو ایک فقیر جیسے وہ یہ بھنگ وغیرہ پی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دربار کسی پہ، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو ہم نے کہا کہ بھائی ادھر جماعت کھڑی ہے اور تو یہاں بیٹھا ہے، تو وہ کہنے لگا نماز زاہداں سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ تو یہ اس نے شعر پڑھا اور جس سے اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو زاہدوں کی نماز ہے وہ سجدہ سجود کرنا ہے، اور جو عاشقوں کی نماز ہے وہ اپنے وجود کو ترک کرنا ہے، تو ہماری نماز اور ہے تمہاری اور ہے۔ تو ہم نے اسے کہا کہ یہ جو ہے نا دھاندلی، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی کہ تم شریعت کا نام لے کے فرائض کو ترک کر دو، جو یہ کرے گا وہ بھٹکا ہوا ہوگا، وہ گمراہ ہوگا، اس کی قلبی احوال اور واردات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ قلبی احوال کی حیثیت تب ہوگی جب وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں ہوں گے، اگر وہ اس سے باہر ہوں گے تو پھر وہ گمراہی تو ہو سکتی ہے، وہ دین سے بغاوت تو ہو سکتی ہے، وہ دین کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اس کو ساتھ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، وگرنہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب میرے احوال قلبیہ کا تقاضا یہ ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں نعوذ باللہ، یا میں گھر میں بیٹھا رہوں، یا میں عمل کو ترک کر دوں۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تصوف یا دین کے نام پہ کوئی ایسا ڈھونگ رچایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جیسے جیسے کسی کے دل کی کیفیت بدلتی ہے تو اس کے مطابق وہ مباح اور جائز عمل کوئی اختیار کر سکتا ہے، کوئی قیام لیل زیادہ کرے، کوئی صدقہ زیادہ کرے، کوئی تلاوت زیادہ کرے، کوئی گریہ وزاری زیادہ کرے، تو اپنے اپنے احوال قلبیہ کے مطابق اس کو اس بات کی اجازت بھی دی گئی ہے اور اس کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے۔ جی اب یہ کوئی دوست اگر اس میں جنہوں نے ہاتھ ریز ہینڈ کیا ہے وہ گفتگو فرمائیں جی، میں جناب۔ ابھی آپ نے جبار کے لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے جی سیدی حضور ضیاء الامت کے ترجمہ شکستہ دلوں کو جوڑنے والا آپ نے جی بیان فرمایا ہے۔ جی اکثر مترجمین جو ہے انہوں نے جبار کا ترجمہ کرتے ہوئے جبر کو لیا ہے، جی حضور سیدی ضیاء الامت نے جبار کا ترجمہ کرتے ہوئے جبیرہ لفظ جو ہے اس کو اختیار کیا ہے، جی اور بے میں شک، سمجھتا ہوں کہ یہ سیدی حضور ضیاء الامت کی قلبی واردات تھی۔ سبحان آپ اللہ، کو اللہ تعالی کی طرف سے صرف جبیرہ جو ہے وہ ملی، جبر و تسلط جو ہے وہ حضور ضیاء الامت کو نہیں ملا، اس سبحان لیے اللہ، آپ نے اس طرف مکمل توجہ فرمائی۔ وہ قلبی واردات کو عمل کی طرف جب لے گئے تو جب آپ جبار کا ترجمہ کرنے لگے تو جو اکثر مترجمین نے جبر و تسلط، جبار و قہار کا یہی مفہوم عام طور پر ذہن میں آتا ہے، لیکن سیدی حضور ضیاء الامت کی جو قلبی واردات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کے زخموں کے اوپر جو ہے وہ مرہم پٹی رکھی، مرہم رکھا، جبیرہ رکھا، تو انہوں نے وہ جبیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے شکستہ سبحان دلوں اللہ، کو جوڑنے والا اس طرف انہوں نے توجہ فرمائی۔ تو جی ورنہ اس سے پہلے مترجمین جو ہے وہ جبار و قہار کو جبر و تسلط کی طرف ہی ان کی توجہ گئی۔ تو یہ قلبی واردات جو ہیں وہ اعمال اور احوال اور افکار کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، یہ اس کی ایک مثال ہے سیدی حضور ضیاء الامت کے ترجمان۔ سبحان اللہ،
یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت۔ کوئی کسی اور دوست نے بھی کوئی بات کرنے کا ارادہ کیا تھا، کون ہے؟ جی کون دوست ہیں جی، کوئی ہیں؟ نہیں ہے، اچھا۔ تو اب ہم کیونکہ آخری 5 منٹ ہیں ہمارے پاس، 6 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ۔ جی حضور۔ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ بہت ہی جو ہے وہ اچھی گفتگو، بہت نفع بخش اور بہت ہی فائدہ مند رہا الحمدللہ یہ سیشن۔ پہلے تو ہم 2-3 دوست اکٹھے ہو کے سن رہے تھے، تو پھر ہم علیحدہ ہوئے تو میں نے اپنا وہ یہاں کر لیا، تو ماشاء اللہ بڑا اچھا آج کا لیکچر تھا، ایک روحانیت چاہیے تھی الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خیر و برکات عطا فرمائے اور آپ کا سایہ کا دیر امت مسلمہ پر قائم و دائم فرمائے۔ بہت مہربانی جناب محترم مفتی ندیم بن صدیق اسلمی صاحب، عظیم عالم دین ہیں اور علم حدیث میں بھی بہت بڑی خدمات ہیں، تو ماشاءاللہ ہماری سعادت مندی ہے کہ اس کورس میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہمارے لیے خوش بختی بھی ہے اور سعادت بھی ہے، تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کی ان محبتوں پر آپ کے لیے سپاس گزار ہیں۔ کوئی اور دوست جنہوں نے ابھی بات کرنے کا ارادہ کیا، کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اتنی السلام۔ بڑی شخصیات کا ہمارے ساتھ شریک ہونا یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور یقین یہ آپ کی محبتیں اور پیار ہے، اللہ ہمیں نصیب بھی کرے۔ جزاکم اللہ۔ علامہ اللہ بخش سیالوی صاحب ہمارے بیرا شریف کے فاضل عالم دین ہیں، راول پنڈی سے اس وقت خدمات دین سر انجام دے رہے ہیں ایک طویل عرصے سے، تو ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ تو اب جناب اختصار کے ساتھ آخری جو آج کی ہماری حکمت ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ الحکمت العاشرہ فرماتے ہیں، اچھا یہاں یہ جو سکرین پہ شیئر ہوئی ہے نا، اس میں غلطی ہے، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، اس لیے اس کو درست کریں۔ الاعمال صور قائمہ، بلکہ وہ ہیں تو ٹھیک، لیکن انہوں نے بس وہ ٹھیک ہے لکھنے میں ذرا نقطے وغیرہ جو لگائے ہیں نا، ان سے وہ اشکال پیدا ہوا ہے۔ الاعمال ایک تو صحیح کر لیں، الاعمال صور قائمہ وارواحها وجود سر الاخلاص فیہا۔ الاعمال صور قائمہ وارواحها وجود سر الاخلاص فیہا۔ اس کا ترجمہ کہ اعمال یہ ظاہری صورتیں ہیں، قائم صورتیں ہیں، اور ان صورتوں کی جو اصل روح ہے وہ اخلاص کا راز موجود ہونا ہے ان کے اندر۔ یعنی اعمال ظاہری ڈھانچے ہیں اور ان ڈھانچوں کے اندر جو اصل روح ہے وہ اخلاص کا سر اور راز ان کے اندر موجود ہونا ہے۔ تو یہ تو بالکل قرآن و سنت کا مرکزی مفہوم ہے اور بالکل واضح مفہوم ہے کہ ہر وہ عمل جس کے اندر اخلاص اور للہیت شامل نہ ہو، جس میں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی نیت شامل نہ ہو، تو وہ عمل جو ہے وہ ہباء منصورہ اور بالکل یعنی راندہ درگاہ کرنے والا ہے اور ضائع کر دیا جاتا ہے، وہ عمل مقبول نہیں ہوتا۔ عمل کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں نیت اخلاص کی موجود ہو۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تو یہ اسی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ میں اس کو یوں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں آج کل کے جدید دور میں کہ ایک ہر چیز کا ہارڈ ویئر ہے اور ایک اس کا سافٹ ویئر ہے۔ ہارڈ ویئر اسی وقت مفید ہوتا ہے جب اس کا سافٹ ویئر صحیح کام کر رہا ہو، وگرنہ وہ پرانے دور کے وہ کمپیوٹر اب کھٹارا بن گئے ہیں جن کا سافٹ ویئر ان کے اندر رہا ہی نہیں، وہ ویسے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کباڑ خانوں میں پھینک دیا جاتا ہے، کیونکہ ہارڈ ویئر کی ہمیں اسی وقت ضرورت ہوتی ہے جب اس کا سافٹ ویئر درست ہو۔ تو عمل کا اصل سافٹ ویئر وہ اس کا اخلاص اور اس اصلاح نیت ہے
اگر وہ موجود ہوگی تو پھر وہ عمل مقبول ہوگا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم متوجہ ہوں گے ان اعمال کی طرف جو ان لوگوں نے کیے، اور ہم ان کو ہبائے منصور یعنی بالکل رائی کے ذروں کی طرح اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، کیونکہ ان کے اعمال کے اندر اخلاص موجود نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی اعمال لے کے آئیں گے جو ڈھیروں کی طرح، پہاڑوں کی طرح نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے عمل کو بنا دیں گے بالکل ایک ہبائے منصور، اور ایک ایسے ذروں کی مانند جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب اس کی مثال میں ایک پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک شخص نے 5-6 بندوں کا قرض دینا تھا اور وہ دے نہیں رہا تھا، وہ کھڑا تھا، اچانک اسے اپنے قرض خواہ نظر آئے جو اس سے قرض واپس لینے کے لیے، ڈیمانڈ کرنے کے لیے دور سے آ رہے ہیں، تو وہ جلدی جلدی قریبی مسجد میں داخل ہو گیا اور اس نے فوراً اپنے آپ کو نماز کی نیت کر کے کھڑا کر لیا۔ تو اب یہ نماز اس کی بنیت صلاۃ نہیں بلکہ اپنے قرض خواہوں سے چھپنے اور بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جب اس میں وہ نیت ہی نہیں پائی گئی کہ جو نیت نماز کی ہوتی ہے، تو پھر نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا سجدہ ہے، نہ اس کا رکوع ہے۔ وہ تب ہوتا جب وہ شروع سے ہی نیت نماز کے ساتھ اللہ اکبر کہتا اور اس کے پیچھے کوئی اور ایسی نیت موجود نہ ہوتی۔ یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال، چند دوست حج کرنے کے لیے مل کر گئے، 5-6 دوست تھے، اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جو کمرہ انہیں ہوٹل میں ملا ہے اس میں کھانا پینا کریں گے۔ ایک نے کہا میں سامان لاؤں گا، دوسرے نے کہا میں کھانا پکاؤں گا، تیسرے نے کہا میں روٹیاں لاؤں گا، چوتھے نے کہا میں برتن دھوؤں گا۔ تو اب جس کی برتن دھونے کی ڈیوٹی تھی، وہ جب بھی اس کی باری آئے اور وہ اس نیت سے چلا جائے کہ میں حرم میں طواف کرنے جا رہا ہوں اور میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، نوافل ادا کرنے جا رہا ہوں، تو وہ اپنی معاشرتی ذمہ داری جو اس کی تھی، جو باقی سارے ادا کر رہے تھے، اس سے فرار اختیار کر رہا ہے، اور وہاں حرم جانے کی اس کی نیت وہ نہیں ہے کہ وہ واقعتاً خالص نیت لے کے جا رہا ہے، بلکہ وہ تو فرار اختیار کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے عدم وجود اخلاص کی، کہ اخلاص موجود نہیں۔ ایک قول معصور ہے کہ من عمل عملا بلا اخلاص، یہ امام غزالی نے اس کو ذکر کیا احیاء العلوم میں، کہ جس نے بغیر اخلاص کے عمل کیا، کانا کمن اہدا شاتن میتۃ للامیر، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے مردہ بکری جو ہے وہ کسی بادشاہ کو تحفے میں پیش کی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک بادشاہ کو کوئی آدمی مردہ بکری کی لاش اٹھا کے تحفے میں دے، تو یہ اس سے وہ راضی ہوگا یا وہ سزا کا مستحق ٹھہرے گا؟ ایسا تحفہ دینے والا سزا کا مستحق ٹھہرے گا کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو بادشاہ کو ایک مردار شے جو ہے وہ تحفے میں دینے آیا ہے، تو اسے پکڑ کر زندان میں ڈالا جائے گا اور اس پہ حد لگے گی۔ تو یہ معاملہ ہے اس بندے کا، اور ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ایسی حکمت ہے کہ ہم عمل تو کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری نیت حاضر نہیں ہوتی، اخلاص موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ہمارا وہ عمل رائے گاں چلا جاتا ہے اور اس کا وہ فائدہ جو ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ تو امام احمد ابن عطا اللہ سکندری نے فرمایا الاعمال صور قائمہ وارواحها وجود سر الاخلاص فیہا، کہ اعمال تو وہ ظاہری نظر آنے والی کچھ صورتیں ہیں کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ بندہ جو ہے وہ حج کر رہا ہے، یا یہ بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ ظاہری صورتیں ہیں اعمال کی، اور ان اعمال کی ظاہری صورتوں کی جو روح ہے وہ ان کے اندر سر اخلاص کا موجود ہونا ہے۔ اخلاص موجود ہوگا تو ہلکا سا عمل بھی بہت بڑی طریقے سے قبول ہو جائے گا، اور اگر اخلاص موجود نہیں ہوگا تو بڑے بڑے عمل جو ہیں وہ بھی رائے گاں قرار دیے جائیں گے۔ تو یہ آج کی ہماری 10 حکمتیں اس کتاب سے جو ہیں الحمدللہ وہ مکمل ہوئیں۔ تو یہ کچھ دوستوں کے کومنٹ ہیں وہ ہم آخر میں پڑھ دیتے ہیں۔ جی شاکر صاحب کیا کومنٹ ہے؟ مائک آن کر کے بتائیں۔ جی ہاں، یہ کنہوں نے پوچھا ہے؟ ہاں، منیب مسعود صاحب، صاحبزادہ منیب مسعود صاحب ماشاءاللہ خود ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے،
माशाल्लाह एक खानका के सयादा नशीन भी हैं, अल्लाह ने इनको बड़े इल्म से नवाजा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी जानिब तवज्जो दिलाई है कि एक इखलास है और एक सिर्रुल इखलास है। तो बिल्कुल यानी इखलास की भी आगे एक रूह है, और वो असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ एक खालिस तवज्जो है। जिस तरह एक चीज के ऊपर गिलाफ होता है और फिर उसके अंदर एक चीज होती है और फिर उसके अंदर उसकी रूह मौजूद होती है, तो यहाँ सिरुल इखलास से मुराद इखलास की असल रूह का उसमें मौजूद होना है। यानी इखलास भी हो तो उसमें भी किसी तरह का कोई शायबा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो इखलास भी अपनी पूरी रूह के साथ खालिस होना चाहिए। हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, इखलास अमल मांग नया गाने कोहन से, शाह चे अजब गर्ब नवाजंद गदारा। तो बिल्कुल ये आपने दुरुस्त फरमाया कि इखलास जो है वो भी ऐसा मतलूब है कि जिसमें किसी किस्म की कोई आलाइश जो है वो मौजूद ना हो। जी मजीद नहीं किसी कोई मेरा ख्याल है ये फजल रसूल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मौका दें। माशाल्लाह मिस्र से साहबजादा फजल रसूल साहब, जी फरमाइएगा। जी हुजूर, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे सब आप। तो आज पहले दिन सुना है लेक्चर, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, और गुफ्तगू सुन के यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे फैज़ान हुजूर से आल उम्मत जो है वो बोल रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वो चाशनी महसूस हो रही थी। अल्लाह पाक आपके इल्म में मजीद जो है वो इजाफा फरमाए। तो यहाँ पे हमारा असल में क्लास का टाइम जो है वो थोड़ा सा लेट हम पहुँचते हैं, इसलिए एंड पे हम जो है वो ज्वाइन करते हैं क्लास को। तो इसलिए हमें वो रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाए ताकि हम पूरा लेक्चर जो है वो सुन लिया करें। जी 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 सरदार साहब, रिकॉर्डिंग बिल्कुल रोज भेजी जाती है, कल भी भेजी गई। तो हम बड़े माशाल्लाह इस हवाले से खुश हैं कि ये हमारा दौरा जो है दौरा आलमिया हो गया, कि इसमें कोई मिस्र से, कोई हॉलैंड से और मुख्तलिफ ममालिक से, नॉर्वे डेनमार्क से भी दोस्त शरीक हैं। तो ये माशाल्लाह इस हवाले से हमारे लिए बड़ी सादत खुशबख्ती है। साहबजादा फजल साहब से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ हाजिरियाँ हों मिस्र में, तो ज़रूर अगर हो सके तो सैयदी अहमद इब्न अताउल्लाह सिकंदरी की बारगाह में जाके भी हम सब ग्रुप वाले जो कोर्स वाले हैं सबका आप सलाम पहुंचाएं और दुआ भी करें। बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा किसी दिन क्लास टाइम वहाँ पे जाके सबको ऑनलाइन में जार के जो है वो ज़ियारत भी हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का, बहुत शुक्रिया। वक्त हो चुका है, तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।